آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو بالغ مرد حضرات میں سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مواقع پر یہ الفاظ فرمائے بھی ہیں کہ تم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کرتے ہو، حالانکہ جب ساری دنیا نے مجھے جھٹلایا، دنیا کے اندر میری بات کو ماننے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا، دنیا میں سارے میرے منکر تھے، تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک شخصیت تھے جنہوں نے میری تصدیق کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ملتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے سب سے زیادہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فائدہ پہنچایا۔ صرف مالی طور پر ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم نہیں تھے، بلکہ دعوت کے میدان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کرنے والے کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے نام آتے ہیں، جن میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم نمایاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دولت سے مالا مال فرمایا تھا، تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، مالدار اور غنی تھے، اللہ کی راہ میں اپنی دولت کو بہایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب ہم غلاموں کی فہرست دیکھتے ہیں تو کئی غلاموں کے نام آتے ہیں جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد فرمایا تھا، ان میں سب سے اوپر نام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے نام آتے ہیں جن کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد فرمایا تھا۔